الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر بسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بکس منال اندر ہدیہ و سلام عرض کرتا ہوں. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب کو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دن وانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس حوالے انعقاد پذیر ہے جس کے اندر احکرم حاضری دا شرف حاصل ہو رہے میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے اسٹیج دی زینت میں تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو. خصوصاً زینت العلماء سرمایہ اہل سنت
حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا گردیزوی صاحب برکاتہم العالیہ آپ نے حکم فرمایا کہ حکم دی پاسداری کر دیا میں حسب وعدہ آپ حضرات سامنے حاضراں ربی نور شریف اج 3 تاریخ سب تو پہلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دے مہینے دی سب مبارکباد پیش کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سانو پاک برکتاں والا تے خوشیاں والا مہینہ عطا فرمایا دی کرم نوازیے میں دعا کرنا رب کائنات سانو زندگی اندر ایسے بار کئی مہینے خوشیاں والے عطا فرمائے جتنے حضرات بھی تسی آئے ہو نبی پاک دے میلاد دی نسبت واسطے اج دی اس محفل وچ اسی اکٹھے ہوئے ہیں تے کسے بندے دا چہرہ بسیا نہیں ہونا چاہیے ہر چہرے اتے خوشی ہونی چاہیے چہرے مسکراندے ہون تے پھر اونچی آواز نال تساں کہنا سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر میلاد دی محفل اور ساڑی خوش بختی ہے کیسی اللہ دی طرفوں چنے گئے کہ آج دی اس مبارک محفل جا گئے اسی سننی ہے نا ساڑا ایمان ہے ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جڑا کسی بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں دل دی گیاری وچ عشق دا لا بوٹا جنوں وچ قبر کوئی ٹوٹدا نہیں جس گھر وچ ذکر حبیب ہوے ڈاکو اس مکان نوں لٹدا نہیں بھاویں کلی دا ککھ نہ رہے ناصر ساتھ دامن حضور دا چھٹدا نہیں اور شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ ایہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دے ایہو جیاں ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ولی اللہ نظر نال تسخیر کر دے انہوں سپاہ تے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق بلال جی آ چاہیے میرے مولا نوربنداں دی لوڑ کوئی نہیں محبت ہونی چاہیے جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو تسی سبحان اللہ کو تہاڈی میرے نال کوئی لڑائی ہے جے تساں سبحان اللہ نہیں آکھنی تہاڈے تو پچھلیاں نے کیویں آکھنی جی آکھو سبحان گوڈیاں تو ہاتھ لا دیو بڑی مہربانی بڑی مہربانی اگے بھی تانوں دسیا عادت اور عبادت وچ فرق کرنا سکھو گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے بہنا ساڈی عادت ہے پر جدوں محفل وچ آ کے دو زانو ہو کے یہ چوکڑی مار کے بیٹھیے تے ویکھن والا سمجھ جاتا ہے عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھے فرق کرنا سکھو آج دے پر نور اس کڑی وچ اسی علامہ صاحب مدرسے اندر بیٹھے ہیں جدوں پہلا پروگرام ہوا سی اودوں کھلا ہی میدان سی تے ہن رب کائنات نے انہاں نوں اتنی توفیق عطا فرما دتی تساں ماشاءاللہ لوکاں دے تعاون دے نال اج ویکھو ماشاءاللہ دیواراں کھڑیاں ہو گئیاں انشاءاللہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں یونٹی از سٹرینتھ اتفاق وچ برکت ہے اکٹھے ہو کے چلو گے یہ مدرسہ کامیاب بھی ہوئے گا تواڈے بچے قرآن پڑھن گے تواڈے بچے دین دا علم سکھن گے تے او اپنے والدین واسطے ذریعہ نجات بنا گے
حضرات بلا تمہید میری تقریر دا آغاز ہے چونکہ میلاد پاک دا مہینہ ہے اور تانوں پتہ ہے اسی سنی ہاں تے پتہ ہے تانوں اسی میلاد کیوں منانے ہیں ساڈے دل دی نیت لیے اسی کہنے ہیں مولا میلاد نبی تانوں سمجھ نہیں آئی تو سائیں سبحان اللہ کہہ دیجئے اسی ان میرے نال مل کے اگر آکھو گے تو تانوں سمجھ آئے گی میں کیا کیا سارے آکھو مولا میلاد نبی یعنی نبی دا میلاد انہیں منانا ہے جنہوں نبی نڑبی ملن دا شوق ہر بندے میں توفیق نہیں میں نے ایک بندہ کہندہ شاہ جی تسی نبی دا میلاد کیوں مناندے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تے ایکو واری ہوئی تو تسی ہر سال ہی میلاد میں کہا تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنہ پالے گھر گھر ونڈو تسی لڈواں دے ڈھالے تے خوشی نال ہوے ہر دل جینے آلے ہوش کر بلائیں تے آمن قائد اعظم ڈے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال ڈے منانا جے جائز ہے شام پاکستان منانا جے جائز ہے نبی دا میلاد منانا چونا جائز ہے سانو تسی کہتے ہو میلاد مناؤ نا اللہ جی سانو اس کام تو حضور کا میلاد بیان کرنا یا حضور کے میلاد کا ذکر کرنا یہ ہمارے روح کی غذا تھوڑی توجہ ہے کہ کوئی نہ کسی سمجھے کھبے بسم اللہ جی بڑی مہربانی توجہ میں قرآن پارانے آیت پڑھی ہے اللہ دا قرآن کے اندر واللیل اذا والصبح اذا اللہ فرماندہ رات دی قسم جڑی روک کے گزر جے تے تقریر سننی جے تے سبحان اللہ تے توجہ میرے وال رکھو تے جے ہمیں لامہ اعلان آئے تو پھر میں ہمیں زور لائی جانا توجہ میرے وال رکھے میرے وال قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے واللیل اذا والصبح اذا تنفس اللہ فرماندہ رات دی قسم جڑی روک کے گزر رہی ہے اور صبح دی قسم جڑی تیزی نال آ رہی ہے میں عالم تصور اللہ دی بارگاہ عرض کی بالکا ہر رات گزرتی ہے ہر صبح ہوتی ہے کیا ہر رات دی قسم ہے یا ہر صبح دی قسم ہے فرمایا تینوں نہیں پتا قسم جدوں فرمائی جائے اسے اعلیٰ شے دی عرفہ شے دی پاک شے دی منزہ شے دی فرمائی جاتی ہے ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں اس رات اس صبح دی قسم ہے جدے وچ میرا محبوب ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں اس رات تے صبح دی قسم ہے جدے وچ محبوب تشریف لے کے آیا ملا معین کاشفی بارت جو نبوت دے اندر رقم فرماندے نے کہ رات رب دی بارگاہ وچ عرض کرتی ہے بالکا میں روک کے اس واسطے گزر رہی ہوں کہ تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں مل جائے صبح کہتی ہے بالکا میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہوں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں مل جائے رات کہتی ہے بالکا اگر نسبت مصطفیٰ مینوں نہ ملی کہ میں محروم رہ جانا صبح کہتی ہے مالکہ اگر نسبت مصطفیٰ منو نہ ملی جب میں محروم رہ جانا اللہ فرمایا اے رات دے صبح کام نہ کرو میں اپنے نبی نو وہ کنا گا یودوں رات جا رہی ہوئے صبح رات جا رہی ہوئی صبح آ رہی حضور دی ولادت کدوں آئی ہے نور پیر دے ویلے
اینو پتہ نور پیر دا ویلا کیوں آخر میرے نبی نے نور تے جس دن آئے ہو سی پیر دا اس واسطے کہنا نور پیر دا ویلا حضور تشریف لے توجہ میرے بہت سارے لوگ نے جڑے سانو کہتے ہیں حضور کا میلاد مناتے ہو تو کسی نے منایا ہے میں کہ سب تو پہلا تے نبی دا میلاد میرے رب آندہ جی قرآن جو ثابت کرو میں کہ اللہ دا قرآن پڑھنا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ آندہ شاہ جی کیڑے پاسے ٹر پئے ہو میں کہ نہ میلاد ثابت کرو کہ رب میلاد منایا میں کہ اے ہوئی تے پیا پڑھنا آندہ اے تے عالم اربا وچ اللہ دو جلسے کیتے سن ایک اپنی توحید دا دوسرا مصطفیٰ دی رسالت دا میلاد کتھے آگیا میرے مسلک دے علماء بیٹھے ہیں انہاں دے قدمہ تے ہاتھ عرض کرنا چاہنا پورے قرآن کے اندر میرے نبی نے میرے رب نے نبی پاک دی آمد دا ذکر تنا سیگا نال کیتا ہے تنا سیگا تو علاوہ چوتھا سیگا نبی دی ولادت واسطے نہیں آیا جا بعثا ارسلا تنی سیگا جا بعثا ارسلا چوتھا سیگا مصطفیٰ دی ولادت واسطے اللہ نے بیان نہیں کیتا میں کہ اگر تے مولوی جی انہاں تنا سیگا وچوں کوئی ایک سیگا اس آیت وچ ہے کہ پھر میلاد تے ورنہ رسالت کہندا بولو میں کہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ فرمایا ثم جاءکم رسول اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے پتہ چل گیا رب کائنات نے نبی دے میلاد کا ذکر فرمایا جاءکم رسول مصدق لما معکم اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے اندہ شاہ جی چلو تواڈی گل من لینے جی اللہ قرآن وچ یہ ذکر کر دیتا ہے نبی پاک دے میلاد دا پھر رب میلاد منایا تے پھر تسی میلاد مناندے ہو تو دوجے کیوں نہیں مناندے پھر چاہیے جی اللہ نے منایا تو دوجے بھی منان جڑے توحید دے بڑے ٹھیکیدار نے انہاں نوں بھی چاہیے نبی پاک دا میلاد منان میں کہ اللہ کیتے سن دو جلسے ایک اپنی توحید دا دوسرا مصطفیٰ دے میلاد دا جدوں جلسہ کیتا اپنی توحید دا تے ساریاں نوں بلا لیا اوتھے نبی بھی آ گئے اوتھے ولی بھی آ گئے اوتھے نیکوکار بھی آ گئے اوتھے گناہگار بھی آ گئے اوتھے بدعمال بھی آ گئے اوتھے سیاہکار بھی آ گئے ساریاں نوں بلا لیا رب کائنات نے جدوں مصطفیٰ دے میلاد دا جلسہ کیتا تے آکھیا سارے ہی چلے جاؤ صرف نبی بیٹھو جانتا جو فرمایا ہون تے عقیدے دا جلسہ ہے ہون میں دسنا چاہنا وہ میرا نبی پاک دے میلاد وچ بھی ہمیشہ پاک یاد رہندے کوئی پلیت نہیں آ سکتا فرمائے دے میلاد دے جلسے ہمیشہ پاک آیا کرنگے کوئی پلیت نہیں آ سکتا اور آج تو آنوی پتہ ہے پاک ہی ہوندے ایک اور گل میں علماء دی نظر کرنا چاہنا ایک انہیں نے کفر دے اڈے بے حیائی دے اڈے انجیے کفر دے اڈے تے بے حیائی دے اڈے تے کچھ انہیں نے برکتاں والے مینار کئی انہیں نے برکتاں والے گھر برکت والیاں جگہ ایک انہیں نے بے حیائی والیاں جگہ ایک انہیں نے کفر دے اڈے اور ایک انہیں نے برکت والیاں جگہ جدوں آئے نا حضور تے جیڑیاں سڑنا کفر والیاں
جگہ تے کفر دے اڈے تے بے حیائی والی جگہ انہاں نوں وج گئے تالے تسی گھر کتھے بیٹھے ہو میں جملے دینے نے تانوں میں جملے دینے نے تانوں تو پھر انالیسس تو سامنے کر کے ویکھنا توجہ کریا جی جدوں حضور تشریف لے آئے نا آتش کدے پہنچ گئے تے بت منہ تے بالان کے ڈگ پے پتہ چلیا جڑے کفر دے اڈے سن آقا دے آن تے انہاں نوں رکھ کے تالے او ختم ہو گئے تے کعبہ سی رحمت دا گھر عطا فرمایا اے جبریل جا کے چنگا لا کے لوکاں نوں دس میرا مصطفی ہوئے جدے آن تے کفر ختم ہو گیا کفر دے اڈے بند ہو گئے پر جڑے رحمت والے کر رہے انہاں تے جھنڈے اس وقت لہرائے کہ مصطفی آیا تے رحمت والے گھر چمکے رہے کفر والے بندو رحمت دے گھران جڑیاں رحمت والیاں جگہ نے اوتھے اللہ جھنڈے لا دیتے تے جڑے کفر دے اڈے سن انہاں نوں کفر لگ گئے تالے لگ گئے اج وی 12 ربیع الاول دا دن آوے تے دوسرے دیاں مسیتاں ویکھیا کرو تے پھر اپنیاں مسیتاں ویکھیا کرو فاتیاں مسجداں وچ جھنڈیاں تے لائیاں تے دوسریاں دیاں مسیتاں تے تالے جناب منہ تے وی تالے تے پھر جان جایا کرو اوے نبی پاک نے اے پہچان کر کے چھڈی ہے اوے میں آیا تے کفر مٹ گیا سی تے جڑیاں رحمتاں والے گھر سن او چمک گئے سن ہاتھ وی ہن چاہیے جناب نبی آیا انہاں دے گھر ہاتھ وی چمک لے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرمایا جڑے کفر دے اڈے نے او حضور دے آن تے انہاں دی مسجداں تے تال لگے ہوندے 12 ربیع الاول والے دن مصطفی دے غلام نعرے ماردے نے آمد مصطفی مرحبا مرحبا تے انہاں دے منہ تے وی تالے تے مسجداں تے وی تالے ہیں منہ تے وی تالے تے مسجداں تے وی تالے ہائے ہائے میں کہ تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنا بال تے کر بندو تسی لڈواں دے پھال تے خوشی نال ہووے ہر دل چ نحال ہوش کر اللہ اے تے آمنہ دا لال سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ اللہ جی سانو اس کام تو ہٹاؤ حضور دے میلاد دی خوشی ہر سال جدوں حضور توری گئے نے تے میلاد کیوں مناندے ہو میں کہ اللہ دی قسم اکو واری گئے سن سبحان اللہ حضور اکو واری گئے سن تے سارا نظام رک گیا ہائے ہائے میرے آقا فرماندے نے میں معراج تے گیا نا تے کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی جدوں میں گیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی جدوں سیر کر کے واپس آیا نا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اللہ کرے میری مثال نو کیڑا سمجھے جدوں میں گیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہلدی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی میں پوچھیا اعلی حضرت نو کی وجہ فرمایا آقا نے کائنات کی جان تے جدوں آقا نے جہان نو چھڈیا تے کائنات کا نظام رک گیا جدوں واپس آئے تے چلن لگ پیا میں کہ چلیا تو کنا ٹر گئے وہ جدوں گئے سن نظام رک گیا سی جدوں آئے سن تے چلن لگ پیا اگر ہون گئے ہوندے تے نظام رک جاندا پتہ چلیا آج اسی ہیں سرکار ہے تے آج اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں کیا اسی ہیں تے اس تو مراد حضور ہیں نہیں تے جدوں گئے سن ادوں نظام رک گیا سی ہن جاندے تے مک جاندا اور آج ہم ہیں تو پتہ چلا حضور ہیں
اسی لیے تو یہ نظام چل رہا کائنات کا نظام اسی لیے تو چل رہا کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ ہیں تو سب کچھ، وہ جو ہے وہ ہے نہیں تو سب کچھ۔ کہتے ہیں جی حضور کا میلاد مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، تو حضور کا وصال ہے، تو آپ میلاد مناتے ہیں۔ صحابہ کرام تو حضور تے جانتے روئن تو تسی خوشیاں کر وہ حضور دے جانتے صحابہ روئے نہیں تو تسی خوشیاں کر دے۔ میں کہا بالکل صحابہ روئے نہیں، اسی کدو انکار کرنے پر اسا نہیں رونا، اسی تو خوشیاں مناواں گے۔ اللہ جیو کیوں؟ میں کہا صحابہ اس واسطے روئے نے حضور ہونا کھڑائے سن جسمانی طور۔ میں کہا یہ گلاں تو تسی وہ دے نال کرو نا جڑا پڑھیا کوئی نہیں، جڑا لم یا بوجھے جنوں پتہ کسے گل دا نہیں۔ میں کہا ساڈے نال گل کرو نا، حضور دے صحابہ کیوں روئے سن؟ آقا انہاں کول تشریف لے سن جسمانی طور تے، حضور مسجد تے اوندے سن صحابہ نال، حضور بازار وچ نکلدے سن صحابہ نال، حضور گفتگو کردے سن صحابہ نال، جتھے جاندے سن صحابہ زیارت کردے سن۔ جدوں ظاہری وصال ہویا ہن آقا دے صحابہ اے اڈیک دے حضور ہن نہیں آونا، انہاں نوں پتہ سی جسمانی طور تے حضور ظاہری طور تے ہن ساڈے سامنے نہیں آونا، کہ مسجد تے جاندے سن زیارت کردے سن، بازار چاندے سن تے زیارت کردے سن، منہ بولدے سن تے ویندے سن تے کنا نال اپنی حضور دیاں گلاں سندے سن، پر حضور ظاہری طور تے ساڈے کوئی نہیں آونا، اس واسطے روندے رہے، جدوں ہے سن تکدے رہے۔ ہن آقا دا وصال ہو گیا، ہن ظاہری طور تے آقا نہیں، ہن اسی اسے واسطے رونے ہاں کہ سرکار نظر نہیں آؤ گے۔ میں کیا چلیا اسی کیوں روئیے؟ ساڈے کول آقا جسمانی طور تے نہیں آئے بلکہ روحانی طور تے آئے، اسی تے خوشیاں اس تو کرنے ہاں جدوں دے ساڈے کول آئے نے کتے گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ کیا جدوں ساڈے کول آئے نے نا حضور گئے اسی کیوں روئیے؟ اس سے واسطے اسی خوشیاں اسی کہنے ہیں فضل بولے اور کیا چاہیے، فضل بولے اور کیا چاہیے، فضل ساڈے کول میلاد شریف دا مہینہ ہے تے ساڈے کول چڑھے کوئی نہیں اس ویلے۔ اللہ نے سانو باواں دتیاں تے جدوں اساں لہرا کے پڑھنا نا تے اس محفل دا ذکر جے اوتھے ہویا نا انہاں کہنا مولا انہاں کول چڑھے تے کوئی نہیں سن، پر اے ربیع الاول دی 3 تاریخ نو سانو ہی چڑھے بنا کے لہرا کے تے تیرے نبی دیاں نعتاں پڑھدے رہے نے، جے گواہیاں مل گئیاں تے بیڑے پار ہو جانے۔ ہن باواں کھڑیاں کر کے پڑھو فضل بولے اور کیا چاہیے، فضل مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے
حضرات دی وقار توجہ کرو کی کہتے ہیں میلاد کنے منایا میں کیا توجہ کرو سب تو پہلے حضرات فرشتیاں میلاد منایا حضرات دی وقار نبی پاک دی ولادت مکے اندر حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں رب کائنات دی بارگاہ فرشتے آ گئے عرض کی تھی مولا نبی پاک دی ولادت مکے اندر یا اللہ اجازت دے اسی نبی پاک دی بارگاہ جا کے میلاد منائیے اللہ فرمایا جا چلا جا پر کلا نہ جائیں فرشتے نہ لے جا عرض کی تھی مولا کتنے فرشتے فرمایا 70,000 حضرات توجہ کرو فرشتہ 70,000 لے کے حضور دے دروازے پہ آ گیا اونچا اٹھیا عرض کی تھی مولا دل سادہ بھی کر دے حضور دا ذکر کریے فرمایا 70,000 تو لے جا کہ تم 12 دی شام میں چلا جائیں ایک اور آ گیا مالکہ میں نہیں جانا چاہاں فرمایا 70,000 دی جماعت تو لے جا تو تیرا بھی صبح میں چلا جائیں ایک اور آ گیا آکھیا مولا میں بھی جانا چاہاں فرمایا 70,000 دی جماعت تو لے جا تو تیرا بھی شام میں چلا جائیں حضرات وقت گزرتا رہا نبی پاک دے غلام آقا دی بارگاہ بیٹھے میں عرض کی تھی آقا وہ فرشتے کدوں تک آندے رہیں گے تہاڈا میلاد پڑھتے رہیں گے آقا فرمایا غلاموں جد تک قیامت نہیں آ جاتی آندے رہیں گے میرا میلاد پڑھتے رہیں فرمایا جب تک قیامت نہیں آ جائیں میرا میلاد پڑھتے رہیں جاؤ آج بھی مدینہ شریف اندر 70,000 دی جماعت سویرے 70,000 دی جماعت شام جڑی سویرے ہوندی ہے قیامت تک وہ دیواری نہیں آنی جڑی شام نو ہوندی ہے قیامت تک وہ دیواری نہیں آنی دن رات مصطفیٰ تے درود پڑھیا جا ملکہ جدوں حضور دی ولادت ہوئی امام سیوطی فرماندے نے مشرق دے پرندے مغرب مغرب دے پرندے مشرق وال شمال تے جنوب دے شمال وال حضرات کی نماز تے جاندے تے پاک دی محمد پاک دی مبارکاں دے جاندے ترانے پڑھدے نے فجا محمد سراجا منیرا فجا محمد سراجا منیرا صلو علیہ کثیرا صلو علیہ کثیرا تسی کہو شاہ جی تے عربی دا شعر پڑھیا شاہ جی اگر پنجابی دا پڑھ دے اسی تواڈے نال پڑھ دے کیا چلو اسی پنجابی دا پڑھ لیندے سب تو اونچی شان والا گیا سب سے اونچی شان والا گیا اونچے پہ والا گیا اونچے پہ تجھے وقار تو کرو نبی پاک دا رات بیان کر دو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پتر شیش نو بلایا فرمایا بیٹے ویا خیال اللہ دی توحید دا دامن نہ چھڈی محمد مصطفیٰ دی محبت دا دامن نہ چھڈی عرض کی تھی ابا جان اللہ دی توحید تے ٹھیک ہے پر محمد دی محبت
محمد کوئی لازمی حضرت آدم کہتے ہیں لولا محمد و امته لما خلقت الجنة ولا النار ولا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا مقربا ولا نبي مرسل ولا إياك بیٹے اگر رب کائنات محمد مصطفیٰ خودی امتنوں پیدا نہ کردہ یہ نہیں کیا مولا محمد فرمایا اگر محمد مصطفیٰ خودی امتنوں پیدا نہ کردہ یعنی آدم علیہ السلام نے ایک دسیا پترا جنہیں محمد افضل محمد مصطفیٰ دی امت دی آلہ جمع محمد مصطفیٰ سارے نبیوں تو افضل انجے ینادی امت ساری امتہ تو افضل فرما اگر محمد مصطفیٰ توجہ ہے اللہ اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دی امت نو اگر پیدا نہ کردا تے پترا نہ رب دن بناندا نہ رات ہائے نہ جنت بناندا نہ دوزخ نہ سورج چاند ستارے نبی مرسل تے نہ فرشتے نہ تینوں پیدا کردا لا کردا آج ہر طرف ربوبیہ اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا وہ اپنا رب ہونا بھی رب ہونا بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی وجہ سے بنایا پتہ چلے نبی آندے رہے نے تے نبی دا میلاد پڑھ دے رہے نے اسی بھی پڑھنے ہیں نبی بھی پڑھ دے رہے پر اونا دے پڑھنے تے ساڈے پڑھنے فرق کتنا کوئی میں تانوں فرق دسنا ہے اگر توجہ تواڈی میرے ور رہی حضرات آدم علیہ السلام نے لوکاں نوں دسیا نبی پاک آ رہے ہیں حضرت شیخ نے آکھیا سونا آ رہا ہے حضرت ابراہیم بولے اوے لوکو سونا آ رہا ہے حضرت ابراہیم بولے لوکو سونا آ رہا ہے حضرت اسماعیل بولے لوکو سونا آ رہا ہے حضرت نوح بولے اوے لوکو سونا آ رہا ہے حضرت زکریا بولے لوکو سونا آ رہا ہے یحییٰ بولے اوے لوکو سونا آ رہا ہے حضرت یعقوب بولے اے لوکو سونا آ رہا ہے یوسف نے اعلان کیتا ہے سونا آ رہا ہے حضرت موسیٰ بولے سونا آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم نو اکٹھیاں کیتا ہے آکھیا لوکو سونا آ رہا ہے حضرات نبی پاک دا انبیاء میلاد مناندے رہے یہی کہتے رہے سونا آ رہا ہے سنی میلاد منا کے اعلان کر کے یہ دسوائے اوے لوگو خوشیاں کرو سونا آ گیا وہ کہندے رہے سونا آ رہا ہے اسی آنے آ گیا اے فرق جے ساڈے تے نبیاں دے میلاد منا وہ کہندے رہے آ رہا ہے جڑا کہندا نا میلاد کی خوشی کیوں مناتے ہو مینوں او دے ذہن اُتے توف کرنا میں او دے ذہن جڑا کہندا خوشی کیوں منانا حضرت عیسیٰ کہندے نے مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد میں تانوں خوشی دی خبر دے کے جا رہا بشارت دے کے جا رہا میرے تو بعد ایک آنے والا نبی آئے گا جدا نام
محمد ہوئے گا میں تانوں پوچھ لینا تے علماء دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے گل عرض کرنا چاہتا جڑا کہندا میلاد دی خوشیاں کیوں کرتے ہو انہوں پوچھو جا کے اے جڑی بشارت ہے فوتگی والے گھر آکھی جو ہے وہ منو یہ دسو بشارت فوتگی والے گھر آکھی دیے او خوشی دی خبر ہمیشہ خوشی والے گھر آکھی دیے کئی سادہ چھڈیا اوے لوگوں سونا آوے تے خوش منایا کیونکہ بشارت ہمیشہ خوشی والے گھر آکھی دی فوتگی والے گھر نہیں پتہ نہیں کیویں دا عقیدہ تہاڈا کیڑا عقیدہ لے کے بیٹھے ہو میلاد دا معنی کی ولادہ یلد میلاد کا معنی ہے نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرنا جیسی کو ٹولے مائیے نہیں گاتے یا خسرے نہیں چاہتے اسی ولادت حضور دا ذکر کرتے ہیں جنہیں رب نے ہر نبی دی آمد دا ذکر کیتا ہے تے مصطفیٰ دی آمد دا ذکر فرمایا اسی طرح اللہ دے قرآن کو عمل کرتے ہر سنی نبی پاک نے میلاد دا ذکر کر کے اللہ دی سنت نالے اپنے ابے دی سنت ادا کر جیڑا بندہ اپنے پیو والا کام چھڑ دے نا اپنے بزرگاں دی ریت چھڑ دے اپنیاں والے کام چھڑ دے لوکیاں نے حرامی ہے حلال دا نہیں اے پیو تے نہیں کیا اے حرامی ہے او جدوں ساڈے بابے آدم نے میلاد منایا تے اسی تے حلالیاں اساں تے پیو دی سنت تے عمل کرنا جڑے پیو والے نہیں نہ کرو سانو سمجھ نہیں آئی میں کیا او جنہاں دا ابا آدم نہیں نہ کرو ساڈا تے ہے اسی کرنے کیونکہ ساڈے ابے میلاد منایا تے اسی بھی منا رہے ہیں اللہ اکبر کہندے جی صحابہ کرام نے نبی پاک دا میلاد نہیں منایا توجہ کرے جی صحابہ کرام نے نہیں منایا تسی کیوں مناندے ہو صحابہ کرام چنڈیاں نہیں چھڑائیاں تسی کیوں لاندے ہو صحابہ نے پینڈر نہیں چھڑائے تسی کیوں لاندے ہو صحابہ مرچا نہیں چھڑائیاں تسی کیوں لاندے ہو اگر میری گل سمجھ آ گئی تے انشاءاللہ میلاد دا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ کمدی ہے جڑ ایک کمدا تنا وہ جڑ ہوے تے تنا ہوندا جڑ نہ ہوئے تے تنا نہیں ہوگا جڑ زمین چندی ہے تنا باہر ہوگا جڑ پھل نہیں دیتی تنا پھل دیندا ہے جے کوئی جا کے تنے نو آکھے تیری جڑ تے پھل نہیں دیتی تو کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بد بختا میری جڑ ہے تے پھل دے رہی میری جڑ نہ ہوندی میں کبھی پھل نہ دیتا پر فرق ہے میری جڑ زمین تے رہ کے اپنے طریقے نال کام کردی ہے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کام کرنا او سنیو صحابہ ساڈی جڑ میں ہونا منایا تے اج اسی پر فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے رہے اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں اگر کوئی کبھی ہونا چڈیاں نہیں چھڑ لائیاں تے تسی کیوں لاندے ہو میں علماء دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے جملے دین لگا انہاں نے چڈیاں نہیں چھڑ لائیاں تے تسی کیوں لاندے ہو میں کہتا تو قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی جدوں قرآن پتیاں تے لکھیا جاندا سی جدوں پتھراں تے لکھیا جاندا سی جدوں ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی جدوں قرآن پاک جیسا نسخہ لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی چڈیاں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے آندا انہاں پیغمبر نہیں چھڑ لائے تے تسی کیوں لاندے ہو نبی پاک دے چچا حضرت حمزہ شہید ہے ایک چادر نبی دے چاچے دا سر کٹ تے پیر ننگے اے پیر کٹ تے سر ننگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کٹ کے پیراں تے گھاہ پا دیو چلو کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو پینڈراں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے میلاد انہاں نے منایا میلاد اسی منا رہے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات مطابق مناتے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات مطابق
توجہ ہے جی بڑی مہربانی نعرے دا دورانیہ دا کام رکھو بڑی مہربانی توجہ کرو اونا مرچا اونا لائٹنگ نہیں سی کیتی تسی کیوں کر دے ہو توجہ میں زواجر لگا زواجر دی حدیث کا پڑھ تاؤس تبری جوانی چلے اپنے ساتھیوں نال لے لیا تھیلے وچ چراغ پا لے تیل نال لے لیا بتیاں رسیاں نال لے لیاں تے چلدا مدینہ پاک اپنے ساتھیاں نوں نال لے کے آ مسجد نبوی وچ داخل ہویا اگے حضور دے صحابہ بیٹھے نے صحابہ نوں ملاقات کرن تو بعد اپنے دوستاں نوں کہن لگا اے رسیاں ٹنگ دیو پوری مسجد وچ رسیاں لٹکا دتیاں گئیاں وچ چراغ لٹکا کے تیل وچ پانی ملا کے وچ پایا وچ رکھیاں بتیاں تے چراغ روشن کیتے ادھر مسجد روشن ہو گئی ادھر آقا تشریف لے آقا فرمایا مسجد میں روشن کنے کیتا ہے عرض کیتی حضور توس تبری یمنی چوایا جن نے مسجد روشن کیتی ہے آقا دی زبان دے لفظ سنو فرمایا نفرت المسجد کنفرت الاسلام وہ مسجد روشن کرنا لیا یہ جلا گدا ہے جمیں تو اسلام روشن کر چھڑیا نفرت اللہ فی الدنیا والآخرہ وہ مسجد سجانا لیا وہ مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے تینو آخرت وچ بھی چمکا یہ صرف او دے واسطے اے حضور دی دعا او دے واسطے قیامت تک آن والے ہر اس امتی واسطے جڑا اپنے گھرانوں میں سجاندا تے اپنی مسجداں اللہ ڈھیر گلانے کیوں مناتے ہو میلاد توجہ ہے تواڈی یہ تکلیف ہے میلاد منانا حضور دے میلاد دیاں خوشیاں کیوں کر دے ہو او سنیو تسی جلوس والے دن 12 ربیع الاول دی چھٹی کر دے ہو جلوس لے کے نکل دے ہو چھٹی کیوں کر دے میں کہ سورہ بقرہ پڑھی جے اندہ پڑھی ہے میں کہ پوری پڑھی ہوندی تے پتہ ہوندا نا حضرت یونس علیہ السلام دے پیٹ وچ توجہ کرے جو مچھلی دے پیٹ یونس علیہ السلام گئے تے جس دریا وچ مچھلی رہندی سی نا او دے کنارے تے ایک بستی والے رہندے سن او ہفتے والے دن مچھلی دا شکار کردے سن تے ہفتے نوں او مچھلی جے پیٹ وچ اللہ دا نبی ہے او اس کنارے تے ہوندی سی اللہ فرمایا پہلا شکار کرتے رہو تے میں نہیں ڈکیا ہن شکار ہفتے نوں نہیں کرنا یا اللہ کی کریے فرمایا چھٹی کرو یا اللہ کیوں فرمایا اس کنارے تے ہفتے نوں او مچھلی ہوندی ہے جدے پیٹ میرا نبی ہے میں پتہ چل گیا کوئی پاک ہستی آ جائے یا مبارک دن آ جائے چھٹی قرآن رب دی جلوس کر دے جلوس کیوں کر دے ہو میں کہا جدوں مچھلی ہفتے والے دن ہوندی سی کنارے ہوتے تے پورے دریا دیاں مچھلیاں کٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکلدیاں سن اس کنارے تے اوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جدے پیٹ چلا دا تسی میری گل نوں سمجھے نہیں جدوں او مچھلی ہفتے والے دن اس کنارے تے اوندی سی نا تے پورے دریا دیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکلدیاں سن اس کنارے تے اوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جدے پیٹ وچ اللہ دا نبی ہے ہن توجہ کریا جے اس دریا وچ کلیاں مچھلیاں نہیں سن رہندیاں یہ جملے میں علماء دی نظر لگا کر جڑے کہندے نے نا میلاد دا جلوس کیوں کڈدے ہو اے تساں دسنا اس دریا وچ کلیاں مچھلیاں نہیں چل رہندیاں مینڈک بھی رہندے سن جنہاں نوں پنجابی تسی ڈڈو آکھدے ہو او کی کردے سن جدوں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے نکلدیاں سن او نال نہیں سن چلدے کناریاں چ بوٹے دے کے
کناریاں چ بوٹے دے کے گڑیں گڑیں بڑا کرتے سن پر نال نہیں سڑ چلدے کیوں وجہ کی مچھلیاں حلالی سن وہ نبی دی عظمت نوں جاندیاں سن ایسے واسطے جلوس لے کے اوندیاں سن میں تے حرامی سن وہ نبی دی عظمت نوں نہیں سن جاندے میں کہنا تسینہ سان کے کہنا جنہیں حلالی دیکھنے ہون اے پیارا ربیع الاول نوں آ کے ویکھ لئی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت کو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ اتوں دی لنگ دی جا رہی اللہ اکبر اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ دی لا تعداد نعمتاں نے جنہوں گننا شروع کر دی اسی نہیں گن سکتے لیکن نبی پاک میں رب کائنات نے سب جنیاں نعمتاں دا میں ذکر کیتا اسی نہیں گن سکتے مثلا ہاتھ نعمت اکھا نعمت کان نعمت زبان نعمت پیر نعمت دولت نعمت اولاد نعمت یہ ساری نعمتاں گننی شروع کر دی تو نہیں گن سکتے اللہ فرماندا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو یہ بھی نہیں آکھیا اپنی رب کی نعمتوں کا چرچا کرو نہیں فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو چرچا کنوں آندے اچھا 5-7 بندے کمرے چ وڑ کے اندروں کنڈی مار کے چپ کر کے ایک دوجے ول اکھاں پاڑ ویندے رہن اینو چرچا بولو اے دا نا چرچا کنوں آندے اج میں تساں بینر چھپوا کے اشتہار لوا کے اعلان کرا کے لوکاں نوں دسیا نبی پاک دے میلاد دا جلسہ جے آیا یہ چرچا ہے اللہ فرماندا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو اور دولت نعمت میں مثال دینے لگا دولت نعمت تے ساڈے وچوں کوئی بندہ باہر نکل کے بازار وچ وڑ جائے تے رولا پاندا جائے اوے لوکو میرے کول 1 کروڑ روپیہ جے اوے لوکو 1 کروڑ روپیہ جے ایک گلیے چرچا کردا لنگے گا کہ دوجی کسے لنگا نہیں دینا وہ اللہ دے فرمان تے چل رہا ہے اللہ دا خوب چرچا کرو اگر وہ یہ کہنا میرے کو 1 کروڑ روپیہ تے ایک گلیے لنگے گا تے دوجی کسے لنگا نہیں دینا وہ کھوس جانا تے اولاد بھی نعمت اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ باہر نکل کے رولا پاوے اور میرے 5 پتر جے تے تانوں کو روک کے کہہ سکدا ہے او بھائی جی کاہدا رولا پایا ہے تیرے 5 نے تے گامے دے 8 مالکا دولت نعمت چرچا کریے تے لوکی کھول دے اولاد نعمت چرچا کریے تے لوکی مذاق کر دے مالکا یہ تے فرما کیڑی نعمت دا چرچا فرما جدے صدقے کائنات دیاں ساریاں نعمتاں دنیا دتیاں اس ایک نعمت دی آمد ذکر کریا کر چرچا کریا کر او دے صدقے جنیاں نعمتاں دتیاں ہونا ساریاں دا حق ادا ہو جائے اس ایک نعمت دا چرچا کرنا پھر قیامت والے دن ساڈے کولوں نعمتاں دے متعلق پوچھیا جانا اللہ سانو پوچھنے تینوں ہاتھ دتے سن قرآن پکڑن واسطے تے چوری کردا رہے تینوں اکھاں دتی سن روضہ رسول دی زیارت واسطے تے تو غیر نظر عورتاں ول پاوندا رہے تینوں زبان دتی سی نبی دی نعتاں پڑھن واسطے گالی گلوچ تے چغلی کردا رہے تینوں پیر دتے سن مسجد چل کے جان واسطے تے تو سینما ہال چل کے جاندا رہے تینوں دولت دتی سی میلاد تے خرچ کر کنجرا تے خرچ کردا رہے تینوں اولاد دتی سی انہاں نوں قرآن دا حافظ تے عالم بنا تے تم ایکٹر بنا چھڑیا او مسلمانوں سوچو تے صحیح اگر اللہ نے چھوٹی نعمت دے متعلق ساڈے کولوں پوچھنا ہے تے جدے صدقے کہ نعمتاں دتیاں نہ کیا رب علی پوچھے گا او تے اون دیاں خوشیاں وی کردا رہیا کہ بلا تو ملاد
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਖੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਮੀ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਨਾ ਕੱਦੂ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾਹਿਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਕਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੈਣ ਆ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤੇ ਸੈਯਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਚਸਕਾ ਤੇ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੈਣ ਆਉਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਜੁਰਤ ਇੰਜ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਮਿਲਾਦ تو میں زیادہ دیر نہیں لانی ملاد پڑھنا تھوڑا جا تو بس تقریر پر ختم تھوڑا زیادہ وقت نہیں لانا توجہ میرے وال رکھے جو اجے نبی پاک نہیں تشریف لے اجے آئے نہیں اللہ فرما جبریل نور دی چادر تے لیا جنوں نبی پاک دے میلاد نال پیار ہے سبحان اللہ تے جے واقعی تسی آکھ گئے تو انہا للہ بھی کہہ سکتے میں تقریر چھڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں یہ میرا اپنا کار ہے ہاں جی حضرات توجہ کرو رب کائنات نے فرمایا نور دی چادر لے کے آ جیل چادر لے کے آ گئے عرض کیتی مولا کی کراں فرمایا مکے جا میرے گھر دی چھت پہ جا کے نور دی چادر پا عرض کیتی مولا اگے کپڑے دیاں چادراں تو پیدیاں وکھیاں میں اج نور دی چادر پہلی باری جواب آیا جس محبوب دی آمد تو پہلے اسی کچھیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں نور دیاں چادراں نال کج دینیاں میں جدوں نبی آئے گا وہ بے کساں دا کس بنے گا بے آسریاں دا آسرا بنے گا بے سہاریاں دا سہارا بنے گا حضرات جبریل امین آن کے جدوں نور دی چادر پائیے آسمانہ سے بدل گجیا جبریل پوچھیا میں پتا تو کیوں گجنے آندہ میں نومی دے وہ کہندہ تو کی منگلیں آندہ جو نبی پاک دے آمد دا صدقہ وہ بیت اللہ نو ملے وہ میں نومی عطا کر جبریل کہندہ میں کونا وہ دین والا وہ دے کونا منگلیں جن نے بیت اللہ نو عطا کیتا جن نے بیت اللہ نو دیتا مثال دین لگا میرج آلے چا جانج بیٹھی ہوئے نا تو منگن آلے آ جانا تو منگن آلے آ جانا تو سارے مجمع چانی کر کے نظر پھیر دا پوری جانج بیندہ سب تو پہنا ہو دی نظر اوس بندے تے پہندی ہے جن نے بھوس کی دا سوٹ پایا چنگے کپڑے پائے ہو انہوں جا کے کہا چاہو دی جی مبارک ہوئے وہاں دا میں نہیں تُسی تے انجی نہیں نا
آندا میں نہیں آندا جناب پھر وہ کیڑا انہیں ہن شرارت نال اس بندے والی اشارہ کرنا ہے جن نے کدی کسی نوں ککھ نہیں دیتا رج کے کنجوس آکھے گا او جن نے باسکٹ پائی ہے اوہی ہن اودے کول جائے اونوں پتہ میں کدی کسی نوں ککھ نہیں دیتا میں آکھے گا چوری جی مبارک ہوے اونوں پیندے پوچھے گا تینوں کھلیا کنے میں آکھے گا جی مینوں اس بندے نے کھلیا آندا میں نہیں آپ پھر وہ کیڑا ہن جملہ سنیا اونے اشارہ اودے ول کرنا ہے دے ہاتھ وچ بیگ اجنا پتراں دی شادیاں کیتیاں انہاں نوں پتہ بیگ کدے ہاتھ چ ہن جدوں نے بیگ والے نوں جا کے آکھنا چوری جی مبارک ہوے اونے نہیں آکھنا میں نہیں وہ آکھے گا بھاویں ماڑا ہی کیوں نہیں پتر ویان آیا راضی کر کے گلا جبریل کہتا میں کون دین والا او دے کولوں مانگ جن بیت اللہ نو عطا کیتا ہے رب دی بارگاہ چرج کیتی ہے مولا عطا فرما اللہ فرمایا ہوئے پتہ فرنا شروع کر دے عرض کیتی مولا ایک ایسا انعام ہے جدوں حکم دیندا رہے وہ تو مرتا رہا اج حکم دیویں گا تے مر جانا پر انعام کوئی انوکھا تو فرما اللہ فرمایا ہوئے پتلا اگے جدوں مرتا رہا وہ پانی دیاں چھٹاں پاندا رہا وہ پانی دیاں کڑیاں پاندا رہا اج پانی دیاں چھٹاں نہیں پانیاں ایک کڑی امبر دی پا ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی مشک دی پا ایک کڑی امبر دی پا یا اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا اے فضاواں مہک جان گیا اے رولے پہ جان گے مبارک ہوئے سونا آ گیا آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوان ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوان ہو گئی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی دن دے دنیا دیوان ہو گئی حضرات دیوکار توجہ کرو حضرت آمنہ پاک نبی پاک دی امی جان امینہ کائنات آپ فرماتی ہیں رب کائنات نے جدو نور عطا فرمایا فرماتی ہیں لوگو نبی آندے رہے مبارک بادیاں دیندے رہے ایک دن گھر چلیٹی آئی دروازہ کھڑکیا دوڑ کے دروازے پہ آ گئی آ کے دروازہ کھولیا ایک دراز قد شخصیت جری دروازے پہ کھلوتی آئی آکھیا آمنہ مبارک ہوئے میں کیا بابا جی تسی کون ہو میں تانوں جان دی محلے وچ رہن والے او بابا بول کے کہندا ہے آمنہ میں ابو البشر جدی بشارت دین آیا او خیر بشر بن کے آ رہا فرمایا جدی بشارت دین آیا وہ خیر البشر بن کے آیا حضرت آمنہ پتہ کی فرماندیاں میں ایک دن چار پائی تے لیٹیاں تے ذکر دی آواز آپ فرماندیاں نے اللہ 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 ذکر دی آواز ہوتی ہے میں اٹھ کے بیٹھ گئیاں کمرے کوئی نظر نہیں آیا میں دوڑ کے دروازے پہ آ گئی دروازہ کھولیا باہر کوئی نظر نہیں آیا آکے لیٹ گئی آواز آئی آمنہ جدوں ذکر دی آواز آئے اٹھ کے نہ بیٹھیا کر دروازہ نہ کھولیا کر تیرے پیٹ اندر جڑا
بچہ ہے وہ میرا رسول تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کرتا پھر فرما دیا ایک دن حضرت عبدالمطلب بنا کے فرمایا بیٹی عبداللہ دے جاندہ کوئی کام نہیں آکھیا بابا اگر کام میں نہیں کرنا اور کون کرے گا آکھیا بچی ہے اگر کام ہوندہ خوشبوہاں کدی نہ لاندی بچی ہے مصر دے طرح وچ ایسی خوشبو نہیں مکہ دے طرح وچ ایسی خوشبو نہیں شام دے طرح وچ ایسی خوشبو نہیں آمنہ پاک دیا اکھاں میں چتھو آگئے روکے آکھیا پاپا بار تے کدی کئی نہیں خوشبوہاں کتھوں لے آکے میں لانیاں پر ایک گل ضرور ہے جدو رب کائنات نے نور عطا کیتا ہے پتا مینوں بھی کوئی نہیں خوشبوہاں کتھوں آؤندیاں مینوں میں نہیں خوشبو آؤندیاں پھر فرماندیاں بابا جان جدوں محلے داراں پانی لین واسطے جاندیاں سن اگے کدی میرا انتظار کر کے کدی نہیں سن گئیاں وہ جا کے کھو تے وہ جناب ڈول وچ سٹ دیاں سن پھر پانی باہر کڈ کے اپنے برتن بھر کے تے سراں تے چک کے لے اوندیاں سن جدوں رب کائنات نے نور عطا کیتا ہے ہن میرا انتظار کر دیا آندیاں نے رک جاؤ آمینہ جا لوے تے پھر جاواں گیا حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بچیے ہن تیرا انتظار کیوں کر دیا آکھیا بابا جدوں دا رب کائنات نے نور عطا کیتا ہے میں کھو دے کنارے تے جا کے کھلونیاں رب کعبہ دی قسم کھو دا پانی میرے ول ویکھ کے آپے ہی کنارے تے آ کنارے تے آ جانے ہن محنت مک گئی ہن سب دیاں مشقتاں مک گئی ہن آندیاں رک جاؤ نہیں آمنہ نو آ لین ہائے آمنہ نو آ لین اللہ نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم فرمایا چار بیبیاں کر یا اللہ کیڑی فرمایا حوا ہاجرہ مریم آسیہ عرض کیتی مولا حوا بھی ٹھیک ہے ہاجرہ بھی ٹھیک ہے مریم بھی ٹھیک ہے تے آسیہ تے فرعون دی بیوی تیرے نبی دے دشمن دی بیوی تے آسیہ دا نام کیوں لے آئی اللہ فرماندا ہے دے نال میں وعدہ کیتا سی یا اللہ وعدہ کی فرمایا جدوں موسیٰ دی ماں نے ٹوکری چ بند کر کے موسیٰ نو دریا وچ بہایا اے ٹوکری دے محل ول چلی باہر کھلوتی ہے کہ آسیہ اے ٹوکری وچ جڑا بچہ ہے او میرا رسول اینو گود وچ لے کے اپنا پتر تو بنا میں وعدہ کرنا آخری نبی دی دائی بنا دیا تینوں اپنے آخری نبی دی دائی بنا دیا انہیں میری مننی ہے میں او دی مانا انہیں چار بیبیاں حضرت آمنہ دے کول توجہ ہے حضرت آمنہ دے کول حضرت آمنہ دے کول اگے بھی دو لگے ایک دن شفا فاطمہ اجے حضور آئے نہیں تے شفا بی بی یعنی کر کے کمرے چ باہر نکلی تے ڈر کے دوڑ کے اندر آوے بیبیاں پوچھیا نہیں شفا تو باہر گئی سی تے ڈردی اندر آ گئی رنگ تیرا اڈیا انہاں کہ جو میں ویکھیا تسی ویکھ لو تے تہاڈا بھی یہی حال ہو انہاں کہ نہیں کی ویکھ کے آئی اللہ کرے تانوں جملے سمجھ آ جان نہیں کی ویکھ کے آئی انہاں کہ مینوں پیدا کرنے والے دی قسم میں باہر نکلی جڑے ستارے آسمان تے بندی آج میں آمنہ دے کوٹھے تے کنڈاں تے پیدا کریاں.
جیڑے میں آسمانہ تے تک دی رہی ہیں حجامنہ تے کوٹھے تے کنڈا تے پئی نہیں سائنس دان کہندا ہے ایک ستارہ پوری زمین نالوں بڑا اللہ کرے تو انہوں گال دی سمجھ آگے ایک ستارہ اگر زمین تے آ جائے نا تے زمین تے جو ویج میں ٹکن آگے زمین چھوٹی ہے تے تارہ بڑا ہے وہ تھے نجم دا ذکر نہیں نجوم دا ذکر زیادہ ستارے تے جدوں ایک کی بڑا ہے تے زیادہ کمیں آگئے اور توجہ کری تے محبت نال سنی اللہ فرمایا او ستارے ہو جتھے تواڈا مقام ہے اوتھے تسی اوتھے ہی ٹھیک ہو جتھا تواڈا ہو جاوے پر مصطفیٰ دے تیڑے آونا جے بڑیاں بڑھ کے نہیں چھوٹیاں اچھا جڑے کہنے چنڈیاں لاندے ہو مرچاں لاندے ہو اے کمے لاندے ہو میں کہ نبی دی تے آمد جو ہوئی نہیں سی اللہ نے ستارے کنداں تے کوٹھیاں سے سجا کے دس دیتا ہے جدوں مصطفیٰ آیا وے تسی میں لائٹنگ کریا جے میری سنت اللہ اکبر حضرت آمنہ مبارک دیتی بیبیاں نے حضرت آمنہ کہنی ہے میں تے تانوں کدی ویکھیا ہی نہیں تسی کون ہو ایک کہندی میرا نام حوا ہے دوسری کہندی ہاجرہ ہے تیسری کہندی آسیہ ہے چوتھی کہندی ہے مریم ہے حضرت آمنہ کہنی ہے تو اڑے تے بڑے مرتبے تے بڑے مقام نے تسی تے بڑیاں پاک بیبیاں ہوں تے ایتھے کیویں آئیاں ہوں انہاں کیا پتہ کیویں آئیاں ہوں اللہ فرمایا تواڈے بڑے مرتبے نے بڑے مقام نے اے بیبیو اگر مقام ہور رہنا چاہندیاں جے نا تے مکے جا کے میرے آخری نبی دی ماں دیاں خادمہ بن جاؤ آج جو نبی کی ماں پہ یہ فتوہ لگائے کہ معاذ اللہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس بدبخت کو میں یہ کہتا ہوں جس کی خادمہ حوا بن کے آئے جس کی خادمہ حاجرہ بنے جس کی خادمہ مریم بنے جس کی خادمہ آسیہ بنے ان خادماؤں کے یہ مقام ہے پھر بتاؤ اس مخدومہ کا کیا مقام یہ خادمہ ہیں تے مخدومہ کیسی ہوئی ایسے بات ایسی کہتے ہیں او دے روزے جئی وہ تھا کوئی نا او دے روزے جئی وہ تھا کوئی نا سونے چیا وہ پت کوئی نا وہ سونے چیا وہ پت کوئی نا او دی ماں جئی وہ ماں کوئی نا سونے سے میں پت کوئی نا او دی ماں جے حضرت آمنہ کہنیاں نے خرج فرماندیاں میرے وچوں نور خارج میرے وچوں نور خارج ہویا اپنے گھر وچ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا کتھے ملک شام کتھے مکہ حضرت آمنہ کی کہہ رہی ہیں حضور آئے تے میں شام دے محل ویکھے نے تے جدی آمد تے نور دا عالم ہے او دی جوانی دے نور دا کی عالم آکے گودی آمنہ دی رنگ لایا نور آکے گودی آمنہ دی رنگ لایا نور ہو گیا چاند جدوں جلوہ دکھایا نور ہو گیا چاند جدوں جلوہ دکھایا نور حضور تشریف لے آئے
تے نبی پاک دی پھپھی جان حضرت صفیہ آپ فرماندے ہیں جو بچہ پیدا ہوئے نا تے سب تو پہلا دائی بچے دا ناڑو کٹ دی سب تو پہلا آپ فرماندے ہیں ناڑو کٹا دا ارادہ کیتا ہے دیکھ کے حیران رہ گئی آقا دا تے ناڑو ہے ہی کوئی نہ ایک مولوی کہندا شاہ جی ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی میں کہ مولوی جی ہے ہی کوئی نہیں سی اللہ شاہ جی دلیل کی ہے کہ بچہ ماں دے پیٹ چوے انہوں خوراک دی محتاجی ہوندی ہے اس واسطے ناڑو ہوندا ہے ماں دے پیٹ وچوں ناڑو دے ذریعے خوراک بچے دے پیٹ وچ جاندی ہے پر میرا نبی میرا نبی تے نور انہوں ماں دے پیٹ خوراک محتاجی نہیں سی اس واسطے ناڑو ہے ہی کوئی نہ پھر فرما دیا نے غسل دین دا ارادہ کیتا ہے آقا دیاں زلفاں وچوں چونی دے قطرے ٹپک رہے آواز آئی اے صفیہ نو غسل نہیں دینا میرا محبوب اساں غسل دے کے کلیا پھر فرما دیا نے ہتھاں وچ سرما پان دا ارادہ کیتا ہے دیکھ کے حیران رہ گئی فتحا مکھڑا واللیل زلف آزاد تک جلا پایا فتحا مکھڑا واللیل زلف آزاد تک جلا پایا فتحا مکھڑا واللیل زلف آزاد تک جلا پایا سارے ہوئی آخر نے سارے ہوئی آخر رب نے یار سجایا سارے ہوئی آخر رب نے یار سجایا حضرت عبد المطلب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں فرماندے نے بیت اللہ بار بار میرے گھر وال جو کرے ہاں کہ ہو سکتا بڈیرا ہو گیا نظر تک فرماندے نے میں کھلو کے غور نال ویکھیا تے واقعی جو کرے اینی دیر بچہ آ گیا جنوان کے کہندا سردار مبارک ہوے اللہ تینوں پوترا دیتا میں سمجھ گیا کہ بچہ عام بچہ نہیں جے دے ہون تے بیت اللہ بھی مجرے پیا کر ہائے بیت اللہ بھی خوشیاں پیا جو بیت اللہ کردا ہے اسی او پڑھ کے تے تقریر ختم کر دے اینج نہیں اٹھی آکھو سبحان حضرات میرا وجدان کہندا جدوں بیت اللہ جھوم کے حضور پاک دے گھر والے جدوں مجرے کر کے جدوں جھکدا ہوے گا ایہو اعلان کردا ہوے گا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی ملی 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 اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صدقے ساڑی حاضری اپنی بارگاہ قدس سے قبول فرمائے اور جنہیں حضرات بھی آئے ہو اللہ تعالیٰ قدم دے بدلے کروڑ ہاں نیکیاں نال سرفراز فرمائے اور اس مدرسے نو اللہ دن دگنی رات رکھی عطا فرمائے علامہ مولانا محمد نعیم رضا کردیزوی صاحب دے علم و عمل اندر عمر اندر علم اندر رزق اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے اور جنہیں علماء تشریف لے نے اللہ انہاں دا سایہ آدم زیست ساڈے سراں تے قائم و دائم فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.